نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفزي الى امرأته وتفزي اليه ثم ينشر سرها رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مرتبے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ خراب وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے ملے اور اس کی باتیں لوگوں سے کہے، اور وہ عورت بھی بہت خراب ہوگی جو اپنے میاں سے ملی جلی اور وہ باتیں اپنی سہیلیوں سے زہر کر دے۔ محترم ناظرین، میں اکثر و بیشتر اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اسلام نے انسانیت کو ریلیف دیا ہے، اسلام انسانیت کو احترام دیتا ہے، اسلام نے انسانیت کو فطرت سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ ایسے اصول و ضوابط اسلام نے بنائے ہیں کہ جس سے انسانیت محترم ہو جاتی ہے، مکرم ہو جاتی ہے اور منظم ہو جاتی ہے اور مرتب ہو جاتی ہے، انسانیت متمدن ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات، یعنی اب قدر و منزلت، بالحاظ قدر و منزلت بدترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کی باتیں دوستوں کو بتاتا ہے۔ اسی طرح بالحاظ قدر و منزلت بدترین ہے وہ عورت جو اپنے خاوند کی باتیں سہیلیوں کو بتاتی ہے۔ اب یہاں دیکھو خیر خواہی کس کی ہے؟ انسانیت کی ہے، اس مرد کی اور اس عورت کی ہے کہ اپنی باتیں باہر نہ پھیلائے۔ یہ گھومتی پھرتی پھراتی باتیں جب سامنے آتی ہے سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں بن پڑتا۔ جب کہی ہوئی باتیں، زبان سے نکلی ہوئی چیزیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اس شرمندگی سے بچانے کے لیے، گھر کو بچانے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے، اس کی پامالی سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے انسانیت کو حکمت بھری احادیث کی باتیں بتائی ہے۔ جو وہ حکمت بھری باتیں اگر سن لیں، سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو انسانیت میں احترام پیدا ہو سکتا ہے اور انسانیت جڑ جاتی ہے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوتا بلکہ تحفظ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ کتنی پیاری باتیں ہیں کہ عورت گھر میں بیٹھی رہے، خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، دریچے پر نہ آئے، چھت پہ نہ چڑھے، پڑوسیوں سے زیادہ گفتگو نہ کرے، اور اسی طرح بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے، اپنے شوہر کی خیر خواہی کرے، جتنا ممکن ہو سکے پوری ہمت سے اپنے شوہر کی تابع دار رہے، اس کی خیر خواہ رہے، ہمیشہ اس کی مرضی کے مطابق کام کرے اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے، خاوند کی مرضی اور خوشی کو مد نظر رکھے، خاوند پر مہربانی کرے۔ جب خاوند کا کوئی دوست دروازہ کھٹکھٹائے تو اس طرح جواب دے کہ خود کی پہچان نہ ہو سکے، دوست کو یہ معلوم نہ ہو کہ میری یہ دوست کی بیوی ہے، بلکہ بات مختصر کرے، طوالت نہ کرے اور اپنے خاوندوں کے دوستوں سے پردہ کرے۔ خاوند کی عزت اپنے عزیزوں سے حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر زیادہ کرے۔ خاوند سے اس کی گزر اوقات سے بڑھ کر طلبی نہ کرے کہ مجھے یہ چیز بھی چاہیے، یہ ڈیمانڈ نہ کرے کہ اس کی جو اوقات ہے، گزر اوقات ہے، اس کا جو روزگار ہے، اس کی آمدن سے بڑھ کر اس کو خرچ نہ بتائے۔ اور اسی طرح جتنا ممکن ہو سکے عورت کو چاہیے اپنے ہاتھ سے کام کرے، جو وہ کر سکتی ہے، حد الوسع، حد الامکان وہ کوشش کرے، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اپنے حسن و جمال پہ فاخرانہ انداز سے خاوند کے سامنے بات چیت نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ
عملی اظہار کی صورت میں کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک اچھی شکل و صورت دی ہے تو اچھے کردار کی صورت میں اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ خوبصورت انسان ہوتا ہے، اللہ نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے، ایک اچھی تقویم میں اور ایک اچھے ڈھانچے میں اللہ نے انسان کو رکھا ہے، لیکن اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی ہونی چاہیے، اس کا کردار حسین ہونا چاہیے، اس کا بول حسین ہونا چاہیے، اس کا مزاج حسین ہونا چاہیے، اس کی عادات و اطوار حسین ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حکمت و دانائی کی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں، ان باتوں کا اظہار ہمارے جسمانی اعضاء سے نکلنا چاہیے، ہمارے کردار سے نکلنا چاہیے۔ ہم جو صبح شام ہم دنیا داری نبھاتے ہیں، ان دنیا داری کے امور میں بھی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں ان کا رنگ نکلنا چاہیے، ان کا مزاج ہمارے کردار سے نکلنا چاہیے۔ وہ ادیبانہ اللہ کے رسول کی باتیں، وہ فصیحانہ، وہ انسانیت کو احترام دینے کی باتیں ہمارے کردار سے نکلنی چاہیے۔ اور بیوی صاحبہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ناشکری خاوند کی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ کو دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو پایا۔ میں نے اس کا سبب پوچھا، معلوم ہوا کہ اپنے خامدوں کو لعن طعن کر لیں، ان کی ناشکری اور ناحق شناسی کرنے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، میرے ناظرین، باحثیت خاوند اپنے گھر کا بھرم رکھنا چاہیے، گھر کی باتیں دوستوں میں نہیں رکھنی چاہیے، دوستوں کو گھر کی چادر اور چار دیواری سے باہر رکھنا چاہیے، ان کا علیحدہ آپ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے گھر کے اندر احترام کی حیثیت سے رہنا چاہیے، اور جب آپ احترام کی حیثیت سے اپنی بیگم صاحبہ کو عزت دیں گے، احترام دیں گے، تو ریورسلی ریزلٹلی آپ کو بھی احترام ملے گا۔ جانبین، جب تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا، ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی، جانبین جب محبتیں بڑھتی ہیں تو بڑھتی ہیں، گھر بستے ہیں، مسکراتے ہیں، گھروں میں خوشیاں ناچتی ہیں اور خوشیاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ جب گھروں میں بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے، گھر ٹوٹتے ہیں، اجڑتے ہیں، اور گھروں میں پھر فاقے، ناچاکیاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، گھروں کو بنائیں، عزت و احترام سے رہیں۔ اولاد کے سامنے ماں باپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو اولاد بھی آپ کی ایک اچھی تربیت یافتہ ہوگی۔ آپ اولاد کے سامنے بے حجابی سے باتیں نہ کریں، کھلے مذاق نہ کریں۔ اسلام آپ کے رگ و پے میں ہونا چاہیے، آپ کے کردار میں ہونا چاہیے، آپ کے چہرے پہ اسلام، آپ کی زبان پہ اسلام، آپ کی آنکھوں پہ اسلام، آپ کے رویوں میں اسلام، آپ کے جذبوں میں اسلام، آپ کی دوستی میں اسلام، آپ کے گھروں میں اسلام، آپ کی دوستی دشمنی بھی اسلام کی بیس رکھتی ہو۔ تو میرے بھائیوں، انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔